تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 80 ٹائمز درود پاک ریسائٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ایک شخص حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا سیدی مجھے بتائیے کہ میں اللہ کی بارگاہ تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک امیر کے دروازے پر لے گئے، ایک سیٹھ آدمی کے دروازے پر لے گئے۔ دروازے پر ایک غلام کھڑا تھا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس کی مثل ہو جا، خود ہی اللہ تعالی کی ذات تک رسائی حاصل کر لے گا۔ یعنی جس طرح یہ غلام ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود اپنے آقا کے دروازے پر موجود ہے، اسی طرح تو بھی ہر حال میں رب تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہ اور اس کی عبادت کرتا رہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا۔ میرے مندر چینل کے ناظرین، آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ بہت زبردست بزرگ ہیں اور آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کی عظمت بڑے بڑے محدثین نے بیان فرمائی ہے، اور بڑے بڑے اسماء اور رجال کے جو امام ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی ذات والا شان کے بارے میں بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی نامی جلد کے اندر، اور علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفات الصفوہ کے اندر بڑے پیارے مدنی پھول ان کی ذات، ان کی صفات کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ طبقات الصوفیہ کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل ان کی عظمت، ان کی شان کا ذکر ہے۔ رسالہ کشیریہ کے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل محدثین نے کس طرح سے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کو بیان کیا ہے، یہ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ ان کی ذات میں جو اعلیٰ صفات تھیں ان کو ہم نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کرامات، ان کے ارشادات، ان سے مروی احادیث و روایات اور ان کے کچھ مشاہدات، جی ہاں ان کے کچھ مشاہدات یہ بھی آپ کو بتانے ہیں۔ آج کا سلسلہ دیکھ کر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا، ان سے عقیدت میں اضافہ ہوگا، اور ان کی سیرت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کا ذہن بھی انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا۔ سلسلے میں شامل رہیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے قاری اسلامی بھائی، قاری بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، جنید بھائی ان کی
اسکرین پر آپ زیارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی سنائیں گے, ترجمہ بھی سنائیں گے, اس کی تفسیر بھی سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ہمارے عظیم بھائی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, عظیم اتاری بھائی, انشاءاللہ یہ کلام بھی سنائیں گے. اور مبلغین دعوت اسلامی بھی اللہ پاک کی رحمت شامل آج رہی تو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور ان کے مدنی پھول بھی آج انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے, اول تا آخر شامل رہیے, انشاءاللہ بہت ساری برکات آپ کو حاصل ہوں گی. آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے, اپنے میسیجز کے ذریعے سے, اپنے واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے سے, صوتی پیغام یعنی آڈیو میسیج کے ذریعے شامل رہ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کی کالز, آپ کے ایس ایم ایس, آپ کے تحریری پیغامات, آپ کے آڈیو پیغامات, صوتی پیغامات, ان کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. بلکہ جی ہاں, feedback@madanichannel.tv پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. کوئی کلام سننا چاہیں, فرمائش کرنا چاہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے ویوز بتانا چاہیں, اپنے تاثرات بتانا چاہیں, بالکل مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم کھلا رکھا ہے, یوٹیلائز کیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے اس میں شامل رہیے. آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یاد رکھیے جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت کلام پاک کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر تلاوت سماعت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ترجمہ بھی اگر سنا دیں جی منتخب آیات کا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، ویسے بھی سورہ یوسف ہے، آپ کا مبارک ذکر خیر کر لیتے ہیں کہ جب وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا. اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی تعداد بقول قتادہ 20 درہم تھی، 20 درہم میں آپ کو بیچ دیا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. یعنی پھر مالک بن زار اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے. اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملقی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی. تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے.
اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی حریر یعنی ریشم قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 رطل تھا، اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے، تو گھر لا کر مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، اس عورت کا نام زلیخا تھا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے۔ قیام گاہ نفیس ہو، لباس و خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، اور یہ ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نافع اور بہتر و مددگار ہوں، اور امور سلطنت و ملکداری کے سر انجام میں ہمارے کام ہیں، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے نمودار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ مدینے ہمیں مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا،
کر گھر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور، وہاں بارش نور ہوتی تھی پھر ہمیں، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، وہاں بارش نور ہوتی تھی پھر ہمیں، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داغ، ملا تھا ہمیں قرب محبوب داغ، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے کے دیوار در، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے کے دیوار اور در، کبھی سامنے ہوتے محراب منبر، کبھی سامنے ہوتے محراب منبر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، کبھی سامنے ہوتے محراب منبر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا، فضائے منور ہوائے معطر، سما تھا وہاں کس قدر کیف کیا بات، فضائے منور ہوائے معطر، سما تھا وہاں کس قدر کیف جہاں بھی کبھی نہیں، جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر، جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر، مدینے
مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا۔ واہ، یقیناً مدینہ صدر جنت، مدینے میں آقا کی تربت، کیا بات ہے، یقیناً مدینہ صدر جنت، مدینے میں ہے آقا کی تربت، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے عظیم بھائی نے عاشق مدینہ شیخ طریقت امیر السنت کا کلام پڑھا ہے۔ قبلہ نگران شورا حفظہ اللہ تعالی ایک بات کہا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ کلام چلتا رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مکتبہ بھی بعض اوقات پڑھنا پڑ جاتا ہے، تو اس کی کافی ساری اشعار بھی غالباً عظیم بھائی باقی ہوں گے، چلیں پھر کبھی حسرت نکال لیں گے انشاءاللہ۔ آج میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اس مبارک ہستی کا جن کا نام ہے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معروف جو ہے یہ آپ کا نام ہے، اور ان کے بارے میں مزید معلومات بھی آپ کو دینی ہے، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب سلسلہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں اولیاء کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور میرے دل میں کل سے حضور کے مزار پر انوار پر حاضری کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہو چکا ہے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ اولیاء کرام کے مزار پر حاضری کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور مزید بھی انشاءاللہ اس کی بہت ساری آپ کو برکات نصیب ہوں گی۔ اور آپ دیکھیے یہاں آج آپ کو ایک اور بات جو سیکھنے کو ملے گی وہ یہ بھی ملے گی کہ اولیاء کرام جنہوں نے رب کو راضی کیا، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوئے، ان کو جب بڑے بڑے محدثین جن کو جبل العلم کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی، کہ علم کا اگر پہاڑ کہیں تو بات غلط نہیں ہوگی، ایسے شان والے علماء ان کا ذکر کتنے مبارک انداز میں اور کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں، نہ صرف ان کی حیات میں بلکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر کیا معاملات ہونے چاہیے ان کو کیسے پیارے انداز میں بتاتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے سلسلے میں۔ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے مبلغ بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، محمد راشد الطاری المدنی، حضرت مولانا محمد راشد الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں یہاں ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا، میلاد بھائی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، یہ بھی اپنے کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا مبارک سلسلہ آج کا جاری و ساری رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ جی حافظ صاحب کیسے ذکر فرمائیں گے؟ میں اگر آپ کہیں تو ابتدا کر دوں، علامہ ذہبی نے جو لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں جو پہلی بات لکھی ہے، عالم الزہاد، اللہ اکبر، یعنی آپ جو ہیں گویا کہ جو زاہد ہیں جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کی ہے، ان کے لیے آپ کی مثال ایک پرچم کی سی ہے
ایک نشان منزل کسی ہے. اللہ اکبر. جی ہاں صاحب. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ دنیا و آخرت کے اندر سعادت مندی کا باعث ہے. احادیث مبارکہ میں اور روایات میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور صالحین نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہوا کرتا ہے. اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہے، آپ کا وہ مشہور فرمان کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، یہ اس طرح کی روایات اور اس طرح کے فرامین ہماری ڈھارس بنداتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں. انہی نیک بندوں میں سے آپ تھوڑا سا انٹرپٹ کرتے ہوئے جی معذرت کا طلبگار ہوں، معافی کا خاص گار ہوں. ناظرین سے ایک سوال نہ کر رہے ہیں آج. جی سبحان اللہ. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر یہ ہمارے شجرے شریف میں بھی ہے. تو راشد بھائی ہمارے شجرہ شریف کے بزرگ ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کیسے عالی شان بزرگ ہیں. یہ تو آگے بات ابھی آئے گی. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کس شعر میں ہے، شجرہ شریف کے کس شعر میں ہے، یہ آپ ہمیں شعر بتائیے اپنے نام کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کے نام بھی اناؤنس کریں گے اور انشاءاللہ کچھ پیش بھی کریں گے. وہ کیا پیش کریں گے کہ جب نام اناؤنس کروں گا تب بتاؤں گا. جی آپ صاحب. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے ہیں. ایسے حیات طیبہ میں بھی لوگوں کو فیض پہنچایا اور بعد از وصال بھی لوگ بڑے بڑے علماء، اولیاء، فقہا اور محدثین ان کے مزار پرانوار پر حاضریاں دیتے اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. اور حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک رسالہ تالیف فرمایا ہے مناقب معروف الکرخی. یہ میرے پاس ہے انشاءاللہ الرحمن. اس سے جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن. حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں آپ کے متعلق ذکر فرمائی، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، پھر ابتدا سے یعنی جو آپ کا جو نام تھا معروف تھا، کنیت آپ کی ابو محفوظ ہے، والد کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے فیروز اور بعض نے فیروزوان جو ہے وہ ذکر فرمایا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو والدین تھے یہ مسلمان نہیں تھے. آپ کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بچپن میں آپ کی تربیت کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا گیا. نصرانی جو ہے مذہب سے تعلق تھا آپ کے والدین کا. تو انہوں نے وہ جو استاد تھا وہ آپ کو تثلیث کا درس دیا کرتا تھا. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی وہ کہتا تھا خدا تین ہے، اور آپ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ اللہ ایک ہے. احد 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 کی آپ صدائیں لگایا کرتے تھے. ایک دن استاد نے آپ کو بڑا شدید جو ہے وہ سزا دی، مارا آپ کو. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں اس کے پاس سے دوڑ گیا، بھاگ گیا. اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی جلیل القدر امام ہے. کیا بات ہے ان کی عظمت و شان کی. ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت فیض اثر سے آپ نے اسلام قبول کیا. اور پھر ایک عرصے کے بعد آپ اپنے گھر آئے اور والدین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے اور وہ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمارا بیٹا لوٹ آئے، وہ کسی بھی مذہب پر ہوگا ہم وہ مذہب قبول کر لیں گے. تو چونکہ وہ اس کی وجوہات جان چکے تھے اس لیے ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا، دروازے پر دستک دی، میری والدہ نے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا معروف. تو انہوں نے پوچھا کہ کس مذہب پر ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں دین حنیف پر اسلام قبول کر چکا ہوں. تو آپ کی یہ بات سن کر آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے تھے. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یوں حضرت امام علی رضا
रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे भी फैजान नसीब हुआ, और फिर जो आपके पीर व मुर्शिद हैं जिनकी बारगाह में रहकर आपने सलूक की मनाजिल, और बाज़ ने हज़रत इमाम अली रज़ा ही के मुतालिक लिखा कि आप ही ने आपकी परवरिश फरमाई थी, यानी जो सलूक की मनाजिल थी वो आपने इनसे तय फरमाई। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जलीलुल क़द्र इमाम है कि अल्लाह तबारक तआला का खौफ, अल्लाह तबारक तआला की खशियत और लोगों के साथ भलाई का उनसर आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। आपके अंदर अल्लाह तबारक तआला का खौफ इस कदर था, और अल्लाह तबारक व तआला की याद और तूले अमल, यानी जो यूं कह लें कि लंबी उम्मीद है जिसकी बिना पर लोग जो है वो गुनाहों के अंदर बाज़ वक़्त मुब्तला हो जाया करते हैं, आप जो है वो इससे बेहद दूर रहा करते थे। आप रहमतुल्लाह तआला का तरीका मुबारक ये था कि आप अजान भी दिया करते थे और इकामत भी पढ़ा करते थे। एक बार आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अजान दी और इकामत पढ़ी, और एक बुजुर्ग से फरमाया कि आप नमाज पढ़ाएं। उन्होंने कहा नहीं, आप नमाज पढ़ाएं। आपने फरमाया भी मैंने अजान दी है, इकामत कहूँगा, आप अजान नमाज पढ़ाएं। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि जी मैं अगर ये नमाज पढ़ाऊँगा ना आपको, तो अगली नमाज की इमामत मैं नहीं करूँगा। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि इतनी लंबी उम्मीद कि ये नमाज पढ़ूंगा, इसके बाद दूसरी पढ़ने का भी मतलब आपको आस है, इतनी उम्मीद। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे तो ये भी नहीं, यानी गोया आपका जो तरीकाकार था, आपका जो मतम नजर था वो ये था कि नमाज जो पढ़ी जाए वो आखिरी समझ के पढ़ी जाए, ऐसा खुशू, ऐसा खुजू रब की बारगाह के अंदर, और यानी ऐसी उम्मीद लगाना, ये भी आपके नजदीक जो है आप इसको तूल अमल शुमार किया करते थे कि इतनी लंबी उम्मीद लगाते हो रब की बारगाह के अंदर, तो ये हो कि बस ये अब नमाज पढ़ रहा हूं तो ये आखिरी नमाज है। और ये क्यों ना होता आप सब कि ये खुद ही जो है वो बयान करते हैं कि मेरे सामने से जब ये दर्स और सबक दिया जा रहा था कि बोलो खुदा एक नहीं है, ज्यादा है, तो आप कहते हैं कि मेरे सामने से हिजाबात उठा दिए गए और मैंने मोहब्बत और इखलास का जाम देखा, जिसकी एक तरफ कबूलियत और इख्तिसास के कलम से लिखा था। क्या लिखा था? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। ला तत्तखिज़ू इलाहीन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा। और आगे कहते हैं मैंने देखा, हाँ ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी इसका तर्जुमा ये है कि वो खुदा ना ठहराओ, दो खुदा ना ठहराओ, खुदा एक है, माबूद एक है। आगे इरशाद फरमाया, मैंने लिखा हुआ देखा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही हूं अल्लाह के मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी बंदगी कर। कहते हैं मैंने जब ये जो है वो लिखा हुआ देखा तो फरमाते हैं कि मैं वो जाम, जिस जाम पर मैंने ये लिखा हुआ देखा, मैं वो जाम पी गया। जब मैंने वो जाम पिया तो शुकूक व शुबहात और इताअत ना करने की फिजा की छट गई, ये मामला दूर हो गए और मैं अपनी हस्ती ही खो बैठा और हुजूरी के मिलने पर खुश हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मकबूल कर लिया है। तो यहां मुझे मीर सुन्नत का वो शेर याद आ रहा है कि रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में, रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में, रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही, पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही, पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ जो दिल माइल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको राह अता फरमा देता है। क्यों नाशिद भाई, क्या फरमाएंगे आप?
ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت کا ذکر خیر ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہیں اور شروع کے جو مشائخ ہیں، یعنی آپ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑے آپ کے فضائل و کمالات ہیں اور آپ کو بڑی بڑی شخصیات سے نسبت بھی حاصل ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام مشہور ہے آپ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ تھے۔ اور ایک اور بڑی شخصیت ہیں حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور یہ بھی سلسلہ قادریہ کے پیشواؤں میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا سری سختی یہ استاد تھے حضرت معروف کرخی، جی سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے، اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد تھے۔ آپ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ مرشد تھے سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض پایا ہے حضرت معروف کرخی سے۔ جی معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد ہیں اور وہ مرشد ہیں، جزاک اللہ۔ آپ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ کشف المحجوب میں آپ کی ایک بڑی پیاری صفت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی بات کروں گا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں جب اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی غم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صفت بیان کی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے اولیاء متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اب ولی کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری یہ پہلی شرط ہے۔ اور تقوی اختیار کیسے کیا جائے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے بچنا، یعنی شریعت کا اتباع کرنا، اسی کے ذریعے تقوی اختیار ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ شریعت پر عمل کرنا یہ تقوی ہے۔ تو اب ولی کے لیے متقی ہونا ضروری، اور متقی ہونے کے لیے شریعت پر عمل ضروری، اور شریعت پر عمل اسی صورت میں درست انداز میں ہوگا کہ جب علم دین سے بندے کو واقفی ہو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ولی کے لیے عالم ہونا، علم والا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے بڑے بزرگوں سے آپ نے فیض پایا، جیسے کہ عدنان بھائی نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فیض پایا، علم دین حاصل کیا۔ اور آپ کی تاریخ میں آتا ہے کہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا، اور علم طریقت کے لیے آپ حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہے۔ تو کشف المحجوب میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جہاں ذکر خیر ہے، وہاں کو کہا گیا کہ آپ علوم و فنون میں اپنے دور کے لوگوں میں اتنے مشہور و معروف تھے کہ آپ کو سید القوم کہا جاتا تھا، یعنی علوم اور فنون میں قوم کا سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہاں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہ سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 9 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 340۔ اس میں بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ سب کتنے بڑے علماء، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کچھ لوگ جو ہے بغداد شریف سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ آپ کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی مقرب ہستی ہے ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ قلنا، یہ کہتے ہیں من ہوا، ہم نے کہا حضور کس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ قال ابو محفوظ معروف، کہ میں معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ قلنا بخیر، جو یہ ملنے گئے تھے حضرت سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے کہا جی وہ خیریت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، تو حضرت سفیان بن عیینہ نے ارشاد فرمایا لا یزال اہل تلک المدینہ بخیر ما باقی فیہم، کہ جب تک حضرت معروف کرخی بغداد میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بغداد والوں کو خیر عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل اس طرح کی روایات ان کے مزار پر انوار کے متعلق بھی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ وہاں سے بغداد سے جا رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی سے ملاقات ہوئی، ارشاد فرمایا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا یہاں مجھے بڑی پریشانی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، بعض اس نے شکایات کی، آپ نے ارشاد فرمایا واپس لوٹ جا، بغداد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے 4 اولیاء کے مزارات ہیں، ان کی قبور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے میں رحم و کرم فرمائے گا، اور ان میں سے ایک حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑا زہد اور تقوی عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی فلاں شخص نے آپ کے لیے 10 دینار بھیجے ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا بھی یہ اس کو واپس دے دینا. مال کی دل کے اندر محبت قطعا نہ تھی، بلکہ جو کچھ آتا رب کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے. کیسا مبارک انداز تھا. آپ نے فرمایا بھی اس کو واپس دے دینا. اس نے کہا جی میں واپس نہیں لے کر جاؤں گا، اگر رستے میں کوئی معاملہ ہو گیا، یہ کسی نے لوٹ لیا، مجھ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو مجھے زمان دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، میں نہیں لے جا سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر اپنے پاس ہی رکھو، یہاں بیٹھ جاؤ. وہ رکھ کے بیٹھ گیا. فرمایا جھولی میں رکھ لو. جھولی میں رکھ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک بھکاری آیا. اس نے حضرت معروف کرخی سے سوال کیا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دینار اس کو دے دو اس آدمی سے. اس نے کہا جی سارے دے دوں. آپ نے ارشاد فرمایا سارے دے دو. انہیں پھر وہ 10 دینار مانگنے والے کو ایک سونے کے سکے 10 ایک دے دیا جائے مانگنے والے کو. اس نے پھر پوچھا. اس نے کہا جی سارے دے دوں. آپ نے ارشاد فرمایا سارے دے دو. اس کو پھر حیرت ہوئی کہ بھائی اتنی بے اتنائی، اتنی بے پرواہی، 10 دینار مانگنے والے کو، بھکاری کو دے رہے ہیں. اس نے پھر پوچھا سارے دے دوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس شخص نے بھیجے تھے اس نے میرے لیے بھیجے تھے نا. اس نے کہا ہاں جی. آپ نے ارشاد فرمایا میں ہی حکم دیتا ہوں دے دو سارے. سارے کے سارے اسی وقت اس بھکاری کو، اس مانگنے والے کو آپ نے دے دیے. تو یہ آپ کا مال سے یعنی آپ کی بے اعتنائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اور دینے کا کیسا مبارک ذہن تھا کہ جو دولت آئی ہاتھ تک نہ لگایا اسے، اور جیسے ہی مانگنے والا آیا مستحق اس کو خیرات فرما دیا. تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا زہد، آپ کا تقوی اور دیگر جو آپ کے معاملات ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ، پھر آپ کا جو اخلاص تھا عبادات کے اندر جو ہے اپنی عبادت کو چھپا کے رکھنا، کسی کرامت کا صدور ہو جانا، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا پہلو ہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے. یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کا ترہ امتیاز تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی راشد بھائی. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عظیم صفات کا حامل ہوتا ہے. یعنی اسلام کے جو خصائل ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بیان کی گئی ہیں، اچھی باتیں، اچھی خوبیاں، وہ ولی میں بدرجہ اتم، عام لوگوں کے مقابلے میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. خیر خواہی جس کا اسلام میں بہت شاندار تصور ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی اسلام ہیں، وہ دین اسلام کہ مختلف مقامات پر آپ نے تشریح بیان کی کہ دین کیا ہے. ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور دوسرے کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کرنے کا نام ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی خیر خواہی کا وصف جو ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کہا کہ الدین النصیحہ، نصیحت جو ہے یہی دین ہے. آپ کے اندر بڑے شاندار انداز میں یہ پایا جاتا تھا. حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے مرید ہیں اور شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عید کے دن حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا. اب دیکھیں عید کا دن جو ہے یہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اور بندہ اپنوں ہی کے ساتھ خوشیاں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی افراد کے ساتھ ہی خوشیاں سمیٹتا ہے، اور غرباء جو ہیں، مساکین جو ہیں، حاجت مند جو ہیں، ان کی طرف اتنا التفات نہیں ہوتا. خوشی کا موقع ہے تو غریبوں کی طرف کون دیکھے گا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس موقع پر تو بالخصوص ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے اپنے مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ کھجوریں چن رہے ہیں. تو میں نے استفسار کیا کہ یا سیدی یہ آپ کھجور، عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کھجوریں چننے میں مصروف ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پڑوس میں ایک یتیم بچہ ہے. اب محلے کے دوسرے بچوں نے نئے لباس پہنے ہیں، نئے ملبوسات ہیں ان کے، اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، اسباب نہیں کہ میں نئے کپڑے پہنوں، اور اس طور پر وہ اداس بیٹھا ہے. تو اس کی دل جوئی کے لیے اور اس کو نئے کپڑے دلاؤں، اس کے لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں کہ کھجوریں چن کر اس کو فروخت کر کر اس کے پیسے سے اس یتیم بچے کو لباس سلوا کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ وہ لوگ جو زمانے کے اندر ہم سے سٹیٹس میں جو ہے وہ تھوڑے لو ہیں، یعنی مال کے اعتبار سے وہ جو بیچارے تنگ دستی کا شکار ہیں، جو غریب ہیں، بالخصوص جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، نیبر ہیں، ان کا جو ہے وہ رشتہ دار اور پھر اس کے بعد جو نیبر ہیں،
ان میں جو ہے ہم اپنی توجہ کریں۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مطہرہ ہمیں ایک یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کی غربت کی وجہ سے ہمیں ان کو پوچھنے والا بننا ہے، اور یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، درس دیا ہے، پڑھایا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے تو یہ بھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمال ترمذی میں روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا پکائے تو اسے چاہیے کہ کھانے میں شوربہ جو ہے وہ زیادہ رکھے تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی جو ہے وہ پیش کرے۔ تو یہ ہمارے لیے دین اسلام کے رہنما اصول ہیں، اور انہی اصولوں سے حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اولیاء کرام نے جب اکتساب فیض کیا تو انہوں نے لوگوں کی خیر خواہی کی، جو دکھی تھے ان کو راحتیں تقسیم کی، جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کس وقت قابو میں آ رہا ہے، کب ہمارے جو ہے وہ ہمارے دانت کے نیچے، ہماری داڑھ کے نیچے آ رہا ہے، اور کب جو ہے وہ ہماری باری آنے والی ہے جب ہم نے سامنے والے کو جو ہے وہ میدان میں لے کر کے آنا ہے۔ یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سوچ کا میں آپ کو ایک نقصان بتاؤں، اگر یہ سوچ رہے گی کہ ہم نے کسی کو فائدہ نہیں دینا، میدان میں آئے پھر دیکھیں گے اس کو دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، تو ایسی بات سوچنے والا بندہ عبادت کی حلاوت نہیں پا سکتا، عبادت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ جب تک مسلمان کا کینہ بے وجہ شرعی دل میں بسا کے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا بندہ نہ سکون سے کھا سکتا ہے، نہ سکون سے پی سکتا ہے، اور نہ ہی سکون سے عبادت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو کینے سے پاک کریں، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ خیر خواہی اس کو اپنا شعار بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل عبادت میں حلاوت بھی نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول بھی ہوگا۔ مجھے حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ کشیریہ میں جو بات لکھی سیدھی سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مجھے وہ آپ سب یاد آ گئی۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدھی سختی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تھا، 30 ایئرز ہو گئے، 30 سال ہو گئے کہ میں اس پر استغفار کر رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، حضور الحمدللہ جو ہے وہ آپ نے کہا، اور پھر اس پر 30 سال ہو گئے استغفار کرتے ہوئے؟ تو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ بغداد میں ایک دفعہ آگ لگی تھی، تو مجھے کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ کی دکان جو ہے وہ بالکل سلامت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت الحمدللہ کہا۔ جب میں نے الحمدللہ کہا تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ دوسرے مسلمان جو ہیں ان کا سامان جل گیا ہے اور تیرا بچ گیا ہے، تو اس پر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب 30 سال ہو گئے میں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں۔ ایسا جذبہ خیر خواہی کا، ایسا احساس اپنے ساتھ بسنے والوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا الحمدللہ، مدنی گلدستہ جو امیر اہل سنت کی حقوق العباد کی احتیاطوں کے حوالے سے چلا تھا کہ کیا بولا کسی کو، بھئی مائک جو ہے وہ دیر سے جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس طرح کی بات ہوئی۔ تو بہرحال جو بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسی مائنر بات، اتنی کو بڑی بات بھی نہیں تھی جو بندہ بولے یار بہت بڑی بات بولی تھی، لیکن امیر سنت کا پھر بھی مبارک انداز ہے، آپ کی محسوسات ہیں کہ آپ نے محسوس فرمایا کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو، تو آپ نے بہرحال اس اسلام بھائی کے لیے ایک جو ہے اپنا آڈیو پیغام بھی دیا، صوتی پیغام بھی دیا۔ تو یہ ہمارے اندر بھی انداز ہونا چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو مصیبت کا شکار نہ کریں، ممکن ہو سکے تو کسی کا فائدہ کریں، کسی کو نفع دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یاد رکھیے، امام ذہبی نے نقل کیا ہے اسی سیر اعلام النبلاء کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودے گا واقعاً فیہا، خود اس گڑھے کے اندر گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام بچنا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خوان اسلینڈی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
علی احمد مکی پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. میری ناز خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے. آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نعت سنا دیں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. بہت اچھا پروگرام ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کلام سنا دیں. اللہ تعالیٰ خدا بانی دعوت اسلامی اور ان کے رفقا کو سلامت رکھے. یہ شوکت بھائی ہیں پاک پتن شریف سے. بہاول نگر سے فاروق اتاری ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے, دلجوئی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری والدہ آپ کا مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی ہیں, خصوصی دعا کی التجا ہے. ساجد علی بھائی ہیں پاک پتن سے. سبحان اللہ, ہمارا مدنی چینل بھی ہے جی, آپ کا مدنی چینل بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. محمد نعمان احمد رضا قادری ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. سبحان اللہ, اس کی فرمائش ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ نعت سنا دیں مکی مرحبا مدنی مرحبا. سبحان اللہ. یہ ہیں جی حافظ محمد عبد الباسط ہیں بہاولپور سے. ٹھیک ہے جی. بغداد شریف جانے کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, نہ سنا دیجئے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. یہ ہیں رفاقت علی بھائی ہیں شکر گڑھ سے. ٹھیک ہے جی. محمد ادریس بھائی ہیں, اسلام آباد میں رہتا ہوں. آپ کو سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. مہربانی فرما کر میرے امی ابو کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک صحت سلامتی عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. وہ کون سی دعا ہے جو آدمی 3 دفعہ پڑھ کر 3 دفعہ پڑھے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے, تو لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے. اچھا, وہ دعا سلسلے کے آخر میں پڑھ دیں گے انشاءاللہ عز و جل. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی فضان مسواک جاری رہے گا, بالکل جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. میرے پاس مسواک ہے, میں نے تو ایک جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, تو دوسری کل سے یہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تاکہ جو پہلی ہے یہ جب ختم ہو تو دوسری بلا تعطل اس کا معاملہ جو ہے کہ ساتھ میں شروع ہو جائے, مسواک سے جدائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے جنہوں نے مسواک کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے. آپ بھی مسواک کرتے رہیں, دوسروں کو ترغیب دلاتے رہیں, اور ممکن ہو تو پیش بھی کرتے رہیں توفاتن, اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی بدر ظہور بھائی ہیں ملتان شریف سے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. غوث پاک کی منقبت سنا دیں. عبدالاحد بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی فیصل فرام جہلم, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. زبیر نقش بندی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ میسیجز بھیج رہے ہیں کچھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, یہ کلام ہمیں سننا ہے. ٹھیک ہے جی. حافظ عاقب اتاری ہیں, ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی نعت سنا دیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا روز قیامت اجر عطا فرمائے. آمین. محمد دانش بھائی ہیں کراچی سے, بہت شکریہ جی. یہ امان اللہ کٹھی ہیں میرپور ساکروں سے, سلسلے کی اپریسیشن ہے, بہت شکریہ. کلام سنا دیں مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. یہ سلسلے کی ابتدا میں پڑھا اور بہت خوب پڑھا ماشاءاللہ ہمارے عظیم بھائی نے. یہ ہیں جی میرا نام محمد انصاف ہے, میں ہند سے ہوں, اور مجھے کلام سنا دیں امداد کن امداد کن. ٹھیک ہے جی. نعت سنا دیں پلیز علی حمزہ فرام ساہیوال. کون سی نعت سنی ہے علی بھائی, یہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ ہیں آگے, نام مینشن نہیں ہے. مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. نعت سنا دیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. وقاص احمد بھائی کا میسیج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یوسف بھائی ہیں ہند اورنگ آباد سے, یہ منقبت سنا دیجیے. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں, قسمت میری چمکائے چمکائے آقا. یہ نعت پاک سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں شامل کریں گے.
کچھ فرمائشیں پوری کرواتے ہیں آپ کی. جی میلاد بھائی بھی موجود ہیں, عظیم بھائی بھی موجود ہیں, مل کے کلام پڑھیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. جی مزید. امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن نکالا ہے
کن مریدوں کو خطرہ نہیں، بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں، بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا سے اعظم، امداد کن امداد کن از رنجو غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا سے اعظم، امداد کن امداد کن از رنجو غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سنبھل دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا اگر پھرتا ہے مارا مارا، یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سبحان اللہ۔ ذکر اولیاء ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رب کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ جی آپ صاحب۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس قدر ذکر فرمایا کرتے تھے، اس کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں ایک بار حجام کے پاس آپ تشریف لے کر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہا، اور پھر حجام نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی کہ حضور آپ کچھ دیر کے لیے ذکر اللہ چھوڑ دیں تاکہ میں مونچھیں جو ہے وہ کاٹ لوں، کہ مجھے جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ نے اسے جواب میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا کہ تم اپنا کام کر رہے ہو تو میں اپنا کام کیوں چھوڑوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے ایسی محبت اور ایسی الفت کہ کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں بسر نہ ہو. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ وہ جلیل القدر ظاہری اور باطنی علوم کے سرچشمہ ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی، دونوں جلیل القدر امام. حضرت یحییٰ بن معین اسماء الرجال کے امام ہیں. یہ دونوں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، جا کے سوالات پوچھتے اور پھر ان کے جوابات پایا کرتے تھے. چند جو ہے وہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر بھی فرمائے ہیں. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو تعلیمات تھیں وہ کیسی پاکیزہ تھیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات بندے کو مصیبتیں اور بلائیں دے کر آزماتا ہے. ارشاد فرماتے پھر لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ہجوم ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں. ارشاد فرماتے یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے سامنے جو ہے شکوے کرتا ہے. فَيَشْكُو إِلَيْهِمْ. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا عبدی، اے میرے بندے، میں نے تو تجھ پر بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں اس لیے بھیجی تھی تاکہ تجھے خطاؤں سے، گناہوں سے پاک کر دوں، اور تو کیا کرتا ہے؟ فَلِمَا تَشْكُونِي. پھر تو شکایت اور شکوے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تجھے گناہوں سے پاک کر دے اور تو شکوے شکایت کرتا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی مزید ارشاد فرماتے ایک شخص نے آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی تو آپ نے اسے اس کی موت کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کر جب تیری آنکھوں پر روئی رکھ دی جائے گی، اس وقت کو یاد کر جب لوگ تیری آنکھوں پر روئی رکھتے ہوں گے. ارشاد فرمایا یہ وقت جو ہے وہ ایسے کام کرنے کا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی مسلمان کی غیبت کی جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تفرح بہا اذا اتت کا. ارشاد فرمایا دنیا جب تیرے پاس آئے نا تو خوش مت ہوا کر، اور جب چلی جائے تیرے پاس نہ رہے تو اس پر غمزدہ بھی مت ہوا کر. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض وہ ہے جب دنیا اس کے پاس آتی ہے تو
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا نام شعیب اتاری ہے، کراچی سے میں بول رہا ہوں. لحاظ صلی اللہ علیہ میں میرا ایک کلام یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں لمیاتی نظیر و رفیع نظرین. ٹھیک ہے جی مرحبا. آج کے موضوع کے حوالے سے گزارش ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کوئی پیاری سی کرامت بھی سنا دیں، اور نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے ضرور سنا دیں. کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا آپ نے. مرحبا. علی حیدر حسین شاہ سے مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. خراب کیاں دل کو پرمانا کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. ضرور انشاءاللہ. مرحبا. والی سے بات کر رہا ہوں. محمد مبشر ایاز میروی. نعت سنوا دیں ایک امداد کو امداد کو. ٹھیک ہے جی میروی صاحب مرحبا. ماشاءاللہ آپ کا کال کرنا. کلام یہ شامل ہو چکا پہلے سلسلے میں. سبحان اللہ. میں عبد القادر، میری ایک کلام سننے کی فرمائش ہے. مصطفیٰ خیر الورا ہو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. رزاق رضا اتاری جڑا والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں کی رسائی ہے. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا کل والا سلسلہ رپیٹ بہت اچھا تھا، جس میں موئے مبارک کے احترام کی اہمیت معلوم ہوئی. جزاک اللہ. بہت شکریہ نعیم بھائی اسلام آباد سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نعیم بھائی بہت شکریہ. میں شعیب اتاری ہوں. سلسلے کی اپریسیشن ہے. بہت شکریہ. یہ ہیں جی احتشام فرام ڈیرہ غازی خان پنجاب سے. نعت سنا رہے ہیں حسنین کے نانا. سگیر تار ناروال سے. بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ کہہ رہے ہیں جی آئی ریکویسٹ دس کلام امداد کن امداد کن. یہ پڑھا جا چکا ہے جی ماشاءاللہ. آپ کا میسیج کرنا. مرحبا. محمد تبارک. میرا نام محمد TABARAK تبارک ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے نام کا معنی کیا ہے کبھی یہ بھی بتائیے گا. یہ ہیں جی جہاں زیب بھائی ہیں باب المدینہ سے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حسنین بھائی ہیں ڈگری باب الاسلام سندھ سے. واہ جی سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں یہ کلام سننا ہے. اور ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں 11ویں شریف والا کلام مکمل سنا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی محترم جناب میرے بچے رات کو دانت پیستے ہیں اور بڑا بیٹا کچھ تنگ کرتا ہے. کچھ بتا دیں. آپ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ سے جو ہے وہ رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. یہ ہیں جی مزمل انعام بھائی ہیں مصطفیٰ آباد سے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. عدنان اتاری بھائی ہیں. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. کاشف بھائی ہیں قصور سے. بہت شکریہ توڑے میسیج دا جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی کافی سارے پیغامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ فرمائشیں آپ کی پوری کروا لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے. میٹھے محبوب کا گھر مدینے
میں ہے مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے ہے مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے چونکہ محبوب دعوت مدینے میں ہے کہ محبوب دعوت مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہر و سرا جانا ہے تجھ کو شہر و سرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر البحر علی الموج طغى البحر علی الموج طغى من بکسو طوفان ہوش روبا من بکسو طوفان ہوش روبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے منج دھار میں ہوں بگڑی ہے موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر انا فی عطش وسخاکۃ انا فی عطش وسخاکۃ اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم کر سنہار ریم جھم ریم جھم پر سنہار ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر بس خامائے خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو جالیاں دیکھو
دیوار اترو بام حرم اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ سب کچھ دے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے، مدنی پھول بھی سن رہے ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ جی حافظ صاحب مزید کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا اوصینی، حضور مجھے وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت کیجئے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پر توکل اختیار کر، ایسا توکل حتی یکون جلیسو کا و انیسو کا و موضع شکوا کا، ارشاد فرمایا کہ ایسا توکل کر کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا جلیس، تیرا انیس اور تیری شکوہ و شکایت، تیری فریاد کا مرجع جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہو، اے اللہ ایسا توکل ہو اللہ تبارک تعالیٰ پر۔ اور ارشاد فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کر، اکثر ذکر الموت، ارشاد فرمایا ایسا کہ اس کے سوا تیرا اور کوئی جلیس اور دوست نہ ہو، موت کو اتنی کثرت کے ساتھ یاد کر۔ اور ارشاد فرمایا وعلم، جان لے، ان شفاء لما نازل بکا کتمانہ، ارشاد فرمایا یہ جو بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں اس سے شفا اسے چھپانے میں ہے، اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں، واویلا کرنے میں، فریاد کرنے میں، شکوہ شکایت کرنے میں نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان الناس لا ينفعونک، ارشاد فرمایا نہ تو لوگ تجھے نفع دے سکتے ہیں، نہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی چیز دے سکتے ہیں اور نہ کچھ تجھ سے روک سکتے ہیں، تیرا توکل صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بندے کو ایسی پیاری نصیحت ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل ہو، اور ایسا توکل پھر کثرت کے ساتھ موت کو بھی یاد کیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پاک کو کہ آپ جو ہے وہ کئی تحریریں اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھی ہوگی بدری چینل پر، کچھ تحریر کیا اور اس کے بعد آخر میں لکھتے ہیں الموت، یعنی موت کو یاد کرنا، اپنی اشیاء پر مختلف چیزوں پر جو ہے وہ لکھ کر لگا دینا، یہ موت کو یاد کرنا، موت کا ذکر ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی موت سے غافل نہ ہو جائے۔ اور یقیناً جو موت کو بھول جاتا ہے، جو غافل ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندر پڑ جایا کرتا ہے وہ آدمی۔ اور ہمارے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام جو ہے ان کی تعلیم یہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اور بندہ جو ہے جب موت کو یاد کرتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی فکر ہوتی ہے، اسے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، ارشاد فرماتے کہ بغیر عمل کیے بندہ جنت طلب کرے یہ ذنب من الذنوب، گناہوں میں سے گناہ ہے یہ کہ کام نیکی کا ایک نہ کرے، رب کی رضا والا کام کوئی نہ کرے، اور جنت طلب کر رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے۔ ارشاد نے کہا نا جی کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ وَانتظار الشفاعت بلا سبب نوع من الغرور، ارشاد فرماتے کہ بغیر کسی سبب کے شفاعت کی امید رکھنا، شفاعت کے انتظار میں رہنا، ارشاد فرمایا یہ تو نوع من الغرور، یہ تو غرور کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَارتجاء رحمت من لا یطاع، ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو اطاعت نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، پھر وہ امید کس کی کرتا ہے؟ مجھ پر رحمت کی جائے گی، مجھ پر رحم ہوگا۔ ارشاد فرماتے کہ جہل و حمق، فرمایا یہ حماقت اور جہالت کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں ہی چاہیے عبادت کرتا رہے اور رب سے ڈرتا بھی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مزید آپ کے ارشادات میں ذکر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کا اتباع، نفس کی خواہش کی پیروی کرنا یہ خدا کی گرفت ہے،
اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے، اللہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں لغو باتیں یعنی بری باتیں کرنا، لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہے اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ اور توکل سے متعلق بڑا پیارا مدنی پھول دیتے ہیں، اے کاش کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حقیقی اور کامل توکل نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں خدا پر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر بندے کا بھروسہ کرنا مخلوق کے ضرر سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی بندہ مخلوق کے شر اور فتنے اور ضرر سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اپنے سارے معاملوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اس چیز سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی نظریں تم پر ہیں، یعنی تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور کرامت سے متعلق کال آئی تھی، آپ کی کرامت، ایک تو کرامت ہوتی ہے کہ بندہ ہین حیات ولی جو ہے وہ ظاہری حیات میں جب متصف ہو اس وقت اس سے کرامتوں کا خلاف عادت معاملات کا صدور ہو۔ علماء نے فرمایا کہ ولی جس طرح کوئی شخص فوت ہوتا ہے، دنیا سے انتقال کرتا ہے، تو اس کی جو صفت ایمان ہے، مومن ہونا ہے، وہ اس سے سلب نہیں ہوتا، اسی طرح ولی اگرچہ دنیا سے پردہ فرما جائے، عالم آخرت عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس کی کرامتیں جاری رہتی ہیں اور اس کے مزار سے بھی لوگ فیض پاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت جو آپ کی وصال کے بعد ظاہر ہوئی، جس کا آپ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اولیاء ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، تو اپنے ہوں یا غیر ہوں سب ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور بڑا مشہور مقولہ ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، کہ فضیلت اور کمال تو وہ ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر اور دشمن بھی اس کی گواہی دیں۔ تو اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے وقت کے جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کی طرف رجوع کرتے ہی ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دل میں بھی اولیاء کا ادب و احترام ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی تدفین اور تجہیز کا معاملہ ہوا تو ہر مذہب کے لوگ، آپ کے دور کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے آپ کے علاقے شہر کے، ان سب کی ایک خواہش تھی کہ ہم اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کریں، آپ کے جنازے کو اٹھائیں۔ تو اب جب یہ معاملہ درپیش ہوا سب امنڈ آئے کہ ہم یہ ساری خدمات سر انجام دیں گے۔ تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک وصیت کی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی میری طرف میلان رکھتے ہیں، تو آپ کے خادم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کی جو ڈولی ہے، جو چرپائی ہے، اس کو جس مذہب والا زمین سے اٹھا لے، یہ ایک شرط کرا دی کہ مختلف مذاہب کے لوگ آئیں گے، جس مذہب کا شخص میری جنازے کی چرپائی کو زمین سے اٹھا لے، تجہیز و تکفین کے سارے معاملات وہ کریں۔ اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ سب نے کوشش کی، سوائے مسلمانوں کے آپ کی چرپائی کو کوئی نہ اٹھا سکا، اور مسلمانوں نے اسلامی طریقہ کار کے مطابق آپ کی ساری خدمات انجام دی۔ اور پھر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا، ایک شعر تھا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اس پر بھی ایک روایت آپ کو سناتے ہیں، علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے صفت الصفوہ کے اندر۔ وقت چونکہ آج تھوڑا ہمیں جلدی سلسلہ ختم کرنا ہے تو میں اس کو عربی عبارت جو ہے اس کی پڑھے بغیر زمانی کے اندر اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الفتح بن بشر فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں حضرت بشر خافی کو ایک باغیچے میں دیکھا، آپ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم فرمایا، مجھے بخش دیا، تخت پر بٹھا کر اس دسترخوان پر موجود پھلوں میں سے فرمایا جو چاہو کھاؤ، لطف اٹھاؤ، کیونکہ تم دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ جنت پر کھڑے ہیں اور لوگوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت معروف کرخی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواباً فرمایا افسوس مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انہوں نے جنت کے شوق یا جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ ان کی عبادت تو محض دیدار الہی کے لیے تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے اور اپنے اور ان کے درمیان سارے حجابات کو ہٹا دیا ہے۔ اللہ